السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بہت زیادہ دکھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، کیونکہ صبح سے جب سے میں اٹھی ہوں میں سن رہی ہوں کہ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ عائشہ نام ہے اس لڑکی کا، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ تو سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ ایک عائشہ لڑکی تھی، وہ ٹک ٹاکر ہے، اور وہ 14 اگست والے دن، آزادی کے دن، اپنی جو ہے کچھ فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے گئی تھی، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے گئی تھی۔ تو وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت زیادہ زیادتی کی گئی۔ زیادتی اس طرح سے کی گئی کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، اور بہت ہی برے طریقے سے اس کے ساتھ سب لوگ پیش آئے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 400 آدمی تھے، اور 400 لوگوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ کوئی اس کو یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا ایک لڑکی جو ہے، کیا وہ آزادی والے دن بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیا ہم لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم بہنوں کو، ہم بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم کیا دن رات ہم لوگ اپنے گھر کے اندر بند ہو کے رہیں، ہم اپنے کمروں میں بند ہو کر رہیں؟ کیا ہمیں اپنے آزاد ملک میں بھی نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور وہ بھی آزادی کے دن، 14 اگست والے دن، آزادی کے دن، اگر وہ باہر چلی ہی گئی تھی اور اگر وہ ویڈیوز بنانے چلی گئی تھی تو اس کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، 2 سے 2.5 گھنٹے لگاتار اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا۔ کوئی اس کو یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو وہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، اور کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اور اس لڑکی نے آواز اٹھائی، کیوں اٹھائی؟ اس لیے آواز اٹھائی تاکہ یہ ظلم بند کیا جائے، اور یہ ظلم کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، کبھی کسی لڑکی کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، کبھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کبھی قبر میں سے دفنائی ہوئی عورت کو اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ مطلب عورت، مطلب کہیں بھی لڑکی سیف نہیں ہے، عورت کہیں بھی سیف نہیں ہے، ہم عورتیں کہیں سیف نہیں ہیں۔ ہم پہ اتنا ظلم کیوں؟ کس لیے؟ اور اگر ہم اس بارے میں آواز اٹھائیں، بات کریں تو اس پہ بھی غلط ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، عائشہ ہی نام تھا اس کا، تو وہ ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز بناتی تھی، اور وہ 14 اگست والے دن چلی گئی، اس کے ساتھ اتنا ظلم، انتہا کا ظلم کیا گیا۔ اس کی باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کوئی اس کو یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے پاکستان پر، کہ ہمارا پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کو ہم آزاد ملک کہتے ہیں۔ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم لڑکیاں تو بالکل آزاد نہیں ہیں، ہم کہیں پھر نہیں سکتی، ہم کہیں شاپنگ مال نہیں جا سکتی۔ شاپنگ مال میں جائیں گی، وہاں پر آپ کو گندی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ آپ کسی بھی شاپ پر چلی جائیں گی، وہاں پر آپ کو گندی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں باہر جاؤ گی تو وہاں پر آپ کو کوئی چھیڑ دے گا۔ مطلب کیا عورت کی کوئی اپنی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ ہم عورتیں کہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیوں نہیں نکل سکتی؟ ہم ماں، بیٹیاں، بہنیں کیوں سیف نہیں ہیں؟ ہماری حکومت کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے کہ ہم لڑکیاں اپنے گھر میں بھی سیف ہوں اور باہر بھی سیف ہوں۔ چلو گھر میں تو انسان سیف ہوتا ہے، تو باہر بھی نہیں سیف ہوتا، گھر میں بھی آج کل تو سیف نہیں ہوتی۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اپنے ہی رشتہ دار ان کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، اور اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا تکلیف ہوتا ہے۔ صبح سے جب سے میں اٹھی، میں دیکھی جا رہی تھی، اس کے بارے میں دیکھی جا رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا ظلم آئے دن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آئے دن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس بیچاری لڑکی نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ اس نے کس طرح سے 2-2.5 گھنٹے اس کو ٹارچر کرتے رہے، وہ 400 لڑکے، 400 آدمی، لعنت ہے ان 400 آدمیوں پر۔ ان کو تو کھڑے کو ہی سزا دے دینی چاہیے۔ نظر میں تو یہی انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مرد ہیں، وہ مرد کہلانے کے تو قابل ہی نہیں ہے۔ اوپر سے 400 آدمی ایک لڑکی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ چھیڑی جا رہے ہیں، اس کو نوچی جا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی اس کی ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑائی جا رہے ہیں، کوئی اس کو یہاں سے اٹھا کر پھینک رہا ہے، کوئی اس کو اچھال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اوپر سے اس کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اوپر سے ہنس رہے ہیں جیسے کہ کوئی جرم نہیں کر رہے ہم لوگ۔ ہنس رہے ہیں، مذاق ایسے اڑا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم لوگ یہ کوئی جرم نہیں کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ مطلب ان کو تو یہ تھا، کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان میں کیا انصاف ہے، کوئی انصاف ہوگا؟ کوئی انصاف نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ نور مقدم کے ساتھ کیا انصاف ہوا؟ اس کے ساتھ جو
جو قبر میں بیچاری 14 سال کی لڑکی کے ساتھ قبر سے اٹھا کر اس کو دفن نہ ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے ساتھ کیا انصاف ہوا؟ آج کل انصاف تو ہے ہی نہیں، اور آواز اٹھانے والے بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ انصاف کیا جائے۔ اکثر جب گھر سے انسان باہر نکلتا ہے تو اس کو یہی ڈر ہوتا ہے، ہم خاص کر کے ہم لڑکیوں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھیڑ نہ دے، کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑ دیتے ہیں، راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہیں اپنی عزت کے لیے، وہ کچھ نہیں بول پاتی، کچھ نہیں کہہ پاتی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیچاری کیا کہیں، کس کو کہیں، اور کون انصاف کرے گا؟ کوئی غلط بات نہ کر دے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہاں انصاف تو کوئی ہے نہیں۔ تو جو ٹھیک ہے، اگر وہ 14 اگست والے دن آزادی منانے چلی ہی گئی تھی، اوپر سے آزادی والے دن گئی تھی، وہ 14 اگست کو گئی تھی بیچاری، اگر اپنی ویڈیوز بنانے چلی ہی گئی تھی تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوا۔ میں بس یہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، پاکستانی ہونے پر بھی شرم آتی ہے۔ جب ہماری یہ نیوز پوری دنیا میں پھیلے گی تو سب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہاں یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارے پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی ہے، کوئی لڑکی سیف نہیں ہے آج کل، نہ تو کوئی بوڑھی عورت سیف ہے، نہ کوئی جوان عورت سیف ہے، اور نہ ہی کوئی بچی سیف ہے۔ 2-3 سال کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے، 14 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بوڑھیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جوان کو بھی نہیں چھوڑتے، آج کل کوئی آدمی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ لا انصاف ہی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اتنا ایکشن لینا چاہیے کہ آج کے بعد لڑکیاں سیف محسوس کریں، ہم عورتیں باہر نکلیں تو ہم اچھا محسوس کریں، ہم سیف محسوس کریں، ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ کوئی ہمیں بات نہ کر دے، ہمیں کوئی چھیڑ نہ دے، ہمیں کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ ہم آزاد ملک نہیں ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہم عورتوں کو آزادی چاہیے، ہمیں کیوں آزاد نہیں ہیں؟ ہم کیوں آزادی سے اپنے باہر ملک میں پھر نہیں سکتی؟ کیوں ہم پہ اس طرح کیا جاتا ہے؟ اوپر سے اس نے عائشہ نے کوئی ورگل ڈریسنگ کی تھی، کوئی برے کپڑے پہنے تھے؟ نہیں، اس نے نارمل 14 اگست کی شلوار قمیض پہنی تھی اور اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے گئی تھی، اور بہت زیادہ مجھے افسوس ہے، اور میں خاموش نہیں رہ پائی۔ مجھے تھا کہ نہیں، میں اس پر بات کروں گی، میں اس پر بولوں گی، کیونکہ اتنا ظلم ہوا ہے اور ہم سب کو بولنا چاہیے، ہم سب کو اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اس پر ایکشن لیں، تاکہ جو ہے اس پر ایکشن لیا جائے، اور آئندہ سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی گھٹیا لڑکا کوئی بھی گھٹیا انسان کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی ظلم کرنے سے پہلے، اس کو چھیڑنے سے پہلے، اس کے پاس آ کر بات کرنے سے پہلے بھی کروڑ دفعہ سوچے۔ چھیڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی کسی سے بات کرنے سے پہلے بھی کروڑ دفعہ سوچے کہ بھئی میں اس سے بات کر رہا ہوں تو کہیں یہ بتا نہ دے، یا کہیں میرے پہ یہ کیوں کیس نہ کر دے۔ اس طرح کا لا ہونا چاہیے کہ آج کل لڑکیاں سیف محسوس کریں، ہم عورتیں سیف محسوس کریں۔ ہر عورت کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہر عورت کو ایکشن لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ ہم لوگ تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خیری سلامتی باہر گئیں اور خیری سلامتی گھر آ جائیں، کیونکہ انتہا ہو گئی ہے ظلم کی۔ آئے دن میں تو سن کے تھک گئی ہوں، میں تو دیکھ کر تھک گئی ہوں کہ آئے دن ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے اس پاکستان میں، خاص کر کے عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اتنا زیادتی ظلم ہمارے ساتھ کیوں، کس لیے؟ یہی کہوں گی کہ بس افسوس ہے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے عائشہ کو، اور اس نے بہت اچھا کیا کہ اس نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ وہ میڈیا کے سامنے آئی اور اس نے یہ سب کچھ بتایا، تاکہ ان 400 مردوں کو، ان 400 لعنتیوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے، اور ان کو سزا ملے، اور ایک ایک کو سزا ملنی چاہیے، اور بچے بھی شامل تھے، چھوٹے بڑے بچے سب شامل تھے اس کے اندر۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ سب لوگ اپنے گھر میں محفوظ رہیں، بیٹیاں سب محفوظ رہیں، آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔